بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں کعبہ شریف کے پاس اس حالت میں تھا کہ کچھ سو رہا تھا اور کچھ جاگ رہا تھا۔ میرے پاس 3 آدمی آئے اور میرے پاس سونے کا تشت لایا گیا جو حکمت اور ایمان سے پر تھا۔ میرا سینہ چاک کیا گیا اور پھر اسے آب زمزم سے دھویا گیا، پھر اسے حکمت اور ایمان سے بھر دیا گیا، اور میرے پاس سفید چوپایا لایا گیا۔ وہ قد میں خچر سے کم تھا اور گدھے سے بڑا تھا۔ یہ چوپایا براق تھا۔ میں جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ روانہ ہوا یہاں تک کہ آسمان کے قریب پہنچ گیا۔ پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے آسمانوں کے خازن سے بولا، کھولیے۔ اس نے سوال کیا کہ آپ کے ساتھ کون ہیں؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو پھر آپ نے دریافت کیا، انہیں بلایا گیا؟ جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، ہاں انہیں بلایا گیا ہے۔ اس پر انہوں نے مرحبا کہا اور دروازہ کھول دیا اور کہا کہ ان کا آنا بہت اچھا آنا ہے۔ ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت آدم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، بیٹے اور نبی پر مرحبا۔ پھر ہم اوپر آسمان تک پہنچے، وہاں پہ بھی جبرائیل علیہ السلام نے ویسے ہی سوال کیا جیسے پہلے آسمانوں کے داخل ہونے سے پہلے کیا گیا تھا، اور جب آسمان کا دروازہ کھولا گیا ہم اوپر پہنچے تو وہاں حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کو پایا۔ انہوں نے بھی مرحبا کہا، اور پھر ہم تیسرے آسمان پر پہنچے، وہاں جبرائیل علیہ السلام سے وہی سوال و جواب ہوئے جو پہلے آسمانوں پر داخل ہوتے ہوئے تھے۔ وہاں اوپر پہنچے تو وہاں یوسف علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا تو انہوں نے فرمایا، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم چوتھے آسمان پر پہنچے، وہاں بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب کیے گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا، ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے فرمایا، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم 5ویں آسمان پر پہنچے، وہاں پہ بھی جبرائیل علیہ السلام سے حسب سابق سوال جواب ہوا۔ دروازہ کھول دیا گیا اور ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں ہارون علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے کہا، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم 6 آسمان کی طرف پہنچے، وہاں پہ بھی جبرائیل علیہ السلام سے سوال جواب کیے گئے۔ دروازہ کھول دیا گیا، پھر ہم اوپر پہنچ گئے، وہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا اور انہوں نے فرمایا، مرحبا ہو بھائی کے لیے اور نبی کے لیے۔ پھر ہم آگے بڑھے تو وہ رونے لگ گئے۔ میں نے ان سے رونے کی وجہ پوچھی تو انہوں نے فرمایا کہ میرے بعد ایک نبی مبعوث ہوا اور اس کی امت کے لوگ جنت میں داخل ہوں گے جو کہ میری امت کے لوگوں سے افضل ہوں گے۔ پھر ہم 7ویں آسمان پر پہنچے، وہاں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پایا۔ میں نے انہیں سلام کیا، انہوں نے مرحبا فرمایا۔ اس کے بعد البیت المعمور میرے سامنے کیا گیا۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ البیت المعمور ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں، اور جب یہاں سے چلے جاتے ہیں تو کبھی بھی واپس نہیں آتے۔ پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا کو لایا گیا۔ کیا دیکھتا ہوں کہ اس کے بیر ہجر کے مٹکوں کے برابر ہیں اور اس کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر۔ سدرۃ المنتہا کی جڑوں میں 4 نہریں نظر آئیں، 2 ظاہری نہریں اور 2 باطنی نہریں تھیں۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا تو انہوں نے فرمایا کہ باطنی نہریں جنت کی اور ظاہری نہریں فرات اور نیل ہیں۔ اس کے بعد مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئیں۔ میں واپس آیا حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچ گیا۔ انہوں نے دریافت کیا کہ اپنی امت کے لیے آپ نے کیا کیا؟ میں نے کہا، مجھ پر 50 نمازیں فرض کی گئی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں لوگوں کو آپ سے زیادہ جانتا ہوں۔ بنی اسرائیل کے ساتھ میں نے بڑی محنت کی ہے، وہ لوگ مفروضہ نمازوں کا اہتمام نہ کر سکے، بلا شبہ آپ کی امت کو اتنی نمازیں پڑھنے کی طاقت نہ ہوگی۔ جائیے اپنے رب سے تخفیف کا سوال کیجیے۔ میں واپس لوٹا، اللہ جل شانہ سے تخفیف کا سوال کیا۔
تو اللہ تعالیٰ نے 40 نمازیں فرض رکھی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی اور اللہ تعالیٰ سے نمازوں میں تخفیف کا کہا۔ میں پھر اللہ تعالیٰ کے حضور میں حاضر ہوا اور اس بار اللہ تعالیٰ نے 20 نمازیں فرض کی۔ پھر اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر وہی بات کہی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے درخواست میں 10 نمازیں کر دی گئیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تو انہوں نے پھر وہی بات کی اور پھر اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض باقی رکھیں۔ میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا لیکن انہوں نے پھر نمازوں میں تخفیف کا کہا تو میں نے کہا کہ میں نے تسلیم کر لیا کہ اب درخواست نہیں کرتا۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ندا دی گئی کہ میں نے اپنے فریضے کا حکم باقی رکھا اور اپنے بندوں سے تخفیف کر دی اور میں ایک نیکی کا بدلہ 10 بنا کر دیتا ہوں، لہٰذا ادا کرنے میں 5 ہیں لیکن ثواب میں 50 ہی رہیں گی۔ روایت ابو ہریرہ ہے کہ اسی اثناء میں نماز کا وقت ہو گیا، بہت سے لوگ جمع ہو گئے، ایک اذان دینے والے نے اذان دی، اس کے بعد ہم صفیں بنا کر کھڑے ہو گئے، انتظار میں تھے کہ کون امام بنے گا۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر آگے بڑھا دیا اور میں نے حاضرین کو نماز پڑھا دی اور جب میں نماز پڑھا کر فارغ ہوا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد، آپ جانتے ہیں آپ کے پیچھے کن حضرات نے نماز پڑھی ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، میں نہیں جانتا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ جتنے بھی نبی اللہ تعالیٰ نے مبعوث فرمائے ہیں ان سب حضرات نے آپ کے پیچھے نماز پڑھی ہے۔ اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معراج کا سفر مکمل ہوا۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ واقعہ سن کر اچھا لگا ہوگا۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔